بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شکریہ امین بھائی. آج ہماری یہ سالانہ میٹنگ ہے، ایک لمبا سا سفر ہے. انشاءاللہ آج ہی کے دن اس کے اوپر کچھ گفتگو بھی کریں گے. ایک ڈاکیومنٹری بھائی طارق الیاس دورہ لنک والوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ اس ادارے کے لیے پریپیئر کی ہے، اور مجھے ان کے اندر ان کی بیٹی کی بہت کاوش نظر آتی ہے. تو ڈاکیومنٹری سے آغاز کریں گے. 5 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدگی سے اپنی میٹنگ کا آغاز کریں گے. ابو بکر پلیز. محترم ناظرین السلام علیکم. ہم اہل برادری جمعیت پنجابی سوداگران دہلی سے اچھی طرح سے واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ادارہ سینکڑوں خاندانوں کی کفالت کرتا ہے، اور یہ کفالت سال بھر جمع کی گئی زکوٰۃ کے ذریعے ممکن بنائی جاتی ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال بالخصوص رمضان میں ترسیم زکوٰۃ کی مہم پورے جوش و جذبے اور محنت کے ساتھ چلائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ ہوتا ہے جب زیادہ تر افراد اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہیں. ایسی ایک رمضان سن 2016 میں بھائی سعید اللہ والا سے زکوٰۃ و خیرات کی ادائیگی کے لیے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کو یاد رکھنے کی درخواست کی گئی، جس کے جواب میں انہوں نے اس وقت کے صدر بھائی عرفان اصلی پری کو خط کے ذریعے برادری کی خطرناک حد تک گرتی ہوئی شرائع خواندگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے 3.5 کروڑ کے فنڈز کی قیام کی نوید دیتے ہوئے ایسا مشترکہ لاہ عمل بنانے کی تجویز دی جو برادری کے معیار زندگی و ذریعہ تعلیم بلند کرے. اتفاق رائے سے بھائی فیصل جبان والا کو اس مہم کی تکمیل کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن تسلسل نہ ہونے کے سبب مہم جاری نہ رہ سکی. حالات کو موافق نہ پاتے ہوئے بھائی سعید اور بھائی بلال نے برادری کی کم شرائع خواندگی پر کام شروع کر دیا. تقریباً 150 بچوں کی اسکول فیس جاری ہو گئی، اور لمس اور فاسٹ جیسے اداروں کے قریباً 25 طلباء کو بلا سود قرضے جاری ہونا شروع ہو گئے. پھر 22 ستمبر 2019 کو بھائی سعید کے گھر پرتکلف ناشتے پر بھائی سلطان چاولہ، بھائی نسیم اللہ والا
بھائی سعید اللہ والا، بھائی شاہد عبداللہ، بھائی شاہد فیروز عارفین، بھائی طارق الیاس ڈولرنگ، بھائی طارق رفیع صدیق سخت، بھائی ندیم ریاض لولمن اور بھائی صلاح الدین احتشام پریس کی موجودگی میں بھائی سعید اللہ والا نے ادارے کا ویژن اور پروگریس کے حوالے سے تفصیلات پیش کی اور بلال مہر الہی نے دہلی پنجابی سوداگران فاؤنڈیشن کی گزشتہ کارکردگی سے حاضرین کو آگاہ کیا، جس کے کچھ عرصے بعد جون 2020 کی کارکردگی رپورٹ شائع ہوئی۔ ابھی تک یہ خدمات کسی لیگل اینٹی یعنی قانونی شخصیت کا مرتبہ نہیں لے پائی تھی۔ سال 2020 میں ان خدمات کو لیگل اینٹی میں ڈھالنے کا کام شروع ہوا۔ رمضان 2020 کے لیے جمعیت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ترسیل زکوٰۃ کے لیے درخواست بھائی سعید کو موصول ہوئی اور بھائی سعید ایک مرتبہ پھر جمعیت کی دفتر جا پہنچے اور جمعیت سے کم شرائع خواندگی کو بہتر کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی، جہاں جنرل سیکرٹری بھائی خرم شہزاد نے جمعیت کے اسکولوں کو مشروط طور پر گود دینے کی پیشکش کر دی۔ مشروط اس لیے کہ دہلی پنجابی سوداگران فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکول گود لینے کی منظوری کے بعد ہی جمعیت کی منتظمہ سے منظوری لینا ممکن ہوتا ہے۔ الحمدللہ جمعیت کی منتظمہ سے منظوری کے بعد مفاہماتی یادداشت پر بڑی گہرائی سے کام ہوا۔ دونوں اداروں نے اغراض و مقاصد کے تحفظ کے لیے اداروں کے مابین مضبوط معاہدے پر زور دیا اور 31 جنوری کو 25 سالہ معاہدے کے ساتھ چاروں ادارے دہلی پنجابی سوداگران فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیے گئے۔ معاہدے کے تحت ایک عثمان اللہ والا GPSB بورڈ تشکیل دیا گیا، جس کے 9 میں سے 5 ممبرز DPSF کے اور بقیہ جمعیت کی طرف سے نامزد ہوں گے، جبکہ چیئرمین اور خزانچی کا عہدہ ہمیشہ DPSF کے پاس رہے گا۔ معاہدے کے تحت عثمان اللہ والا GPSB بورڈ میں انتظامیہ تبدیل ہونے کے 3 ماہ کے اندر معیار تعلیم بہتر کرنے کے قلیل اور طویل مدت کے منصوبے جمعیت کو پیش کرنے ہوں گے۔ عثمان اللہ والا GPSB بورڈ کی پہلی میٹنگ میں ممبرز کو ماحول بہتر کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں اسکول کی تزئین و آرائش اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی جھلک دکھائی گئی، جس کے لیے 4.5 کروڑ روپے بجٹ رکھا گیا ہے، جو اب تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ بورڈ کو بتایا گیا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد پر مشتمل اکیڈمک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو اچھے اساتذہ کے تقرر، ان کی مسلسل تربیت اور نظام کی کارکردگی کی مسلسل جانچ کی ذمہ دار ہوگی۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، یعنی ہمیں انتہائی کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ نتائج فراہم کرنا ہوں گے، جس کے لیے مندرجہ ذیل ٹکاؤ زیر غور ہے۔ یہ ایک فل ڈے اسکول ہوگا، یعنی بچہ 8 سے 9 گھنٹے اسکول میں ہوگا۔ 5 سالہ طالب علم جو اس سال پہلی جماعت میں آئے گا، وہ 10 سال میں A لیول کر لے گا۔ یہاں طالب علم کو گھر سے اسکول بیگ نہیں لانا ہوگا اور نہ ہی اسے اپنا بیگ واپس گھر لے کر جانا ہوگا۔ طالب علموں کو ہوم ورک نہیں دیا جائے گا۔ قرآن ناظرہ و تفسیر نصاب کا لازمی حصہ ہوگا۔ ذہنی نشوما کے لیے اعلیٰ جسمانی صحت ناگزیر ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر کھیل کود اور ورزش لازمی ہوگی۔ اسکول کی بلڈنگ کا کام مکمل ہوتے ہی ایک خوبصورت ماحول میں طلبہ اور اساتذہ میں ترسیل علم کا ایک نیا جذبہ جنم لے گا۔ جونیئر کیمپس کی اوپری منزل پر 8 کلاس روم ڈالنے کا پروگرام ہے، جن کے اضافے کے بعد توقع ہے کہ اکتوبر میں پہلی سے دوسری کلاس پچھلی بلڈنگ سے جونیئر کیمپس میں منتقل ہو جائے گی اور اکتوبر ہی سے پہلی اور دوسری جماعت فل ڈے میں تبدیل ہو جائے گی اور یہیں سے نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، یعنی آج کی پہلی کلاس ٹھیک 10 سال بعد A لیول کر چکی ہوگی اور یہ وہ کلاس ہوگی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی بھی معیار یونیورسٹی میں داخلے کی استطاعت رکھتی ہوگی۔ نئے دور کی ضروریات کے لیے عملی تعلیم ناگزیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو اسکول کی نئی عمارت میں عملی تعلیم کے لیے 8 تا 10 تجربے گاہ ہوں گے اور ڈولے ہوگا۔ جسمانی نشوما کے لیے ایک کھیل کا میدان ہوگا، جہاں کے اساتذہ اور طلباء اپنے اسکول پر فخر کریں گے انشاءاللہ۔ اکابرین برادری سے دعا کی درخواست کے ساتھ گزارش ہے کہ خوشحال اور خود کفیل برادری جیسے عظیم مقصد کے حصول کے لیے آگے آئیں اور دہلی پنجابی سوداگران فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ Bhai Tariq, it's an excellent presentation. Thank you so much.
آج کی اس میٹنگ کا نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے چلتے ہیں. میں چیئر جو ہے بھائی سعید کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے فردر گفتگو کا آغاز کریں. بھائی طارق آپ کا بہت شکریہ. ہم سب کے لیے سرپرائز ہے. آپ نے یہ فلم بنا کے اپنی جیب میں رکھی اور یہاں پہ لا کے اس کو دکھایا آج. میں ہمیشہ سے اس بات کا بلیور تھا کہ شخصیت سے زیادہ ادارے آگے ہونے چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک ادارے کی شکل دینے کے بعد ہم اتنے سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ جمع ہیں. ابھی مجھ سے بھائی سلطان کہنے لگے اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے, ہم تو سمجھ رہے تھے تھوڑے سے لوگ ہیں. تو بھائی سلطان اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے دیکھا اس کلپ میں کہ مختلف کمیٹیز فارم کی گئیں جو مختلف ایکٹیویٹیز جس کا ابھی آپ آج دیکھیں گے سنیں گے, وہ قائم ہونے کے بعد یہ کام اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا. بھائی طارق ایک معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے بھائی منصور کا حصہ رہ گیا, تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی منصور نے جو بزنس سپورٹ پروگرام کے سلسلے میں جو کام کیا ہے ابھی آپ اس کو بھی سنیں گے. وہ ایک بہت اچھا کام برادری میں معاشی مسئلوں کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے, تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کمیٹی کو. آپ سب کا بہت شکریہ. آج اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, آپ لوگوں نے وقت نکالا. یہ جو ہے در حقیقت ایک میٹنگ تھی, یعنی کہ یہ خیال تھا کہ پچھلے سال کی جو کچھ بھی کارروائی ہوئی ہے اس کو ہم ایک میٹنگ میں تمام ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے اور ریویو کریں اور اپنی کمزوریوں کا احاطہ کرنے کے بعد ان کے اوپر ان کی درستگی کریں اور آگے کے لیے جو دوسرے پلان ہیں ان کو طے کریں. تو یہ مقصد تھا. اور پھر وہ آپ سب جو یہاں پہ آج موجود ہیں ہمارے فاؤنڈنگ ممبرس, یہ بھی ضروری ہوا کہ آپ موجود ہوں گے تو آپ بھی یہ سن لیں اور دیکھ لیں. اور چونکہ آج سارے کمیٹی ممبرس جو ہیں, کمیٹی ممبرس کی جو ہیڈ ہے وہ آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کی بھی جو مشاورت ہوگی وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوگی, اور ہم چاہیں گے کہ آپ جہاں محسوس کرتے ہوں اپنی رائے دیں. اچھا, اس کا ایجنڈا تو بیسکلی یہی تھا جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام کمیٹی ممبرس یا کمیٹی ہیڈس جو ہیں, چیئرمین جو کہلاتے ہیں, انہوں نے اپنی باتیں جو ہیں آج بتانی ہیں. لیکن اسی دوران میں دو چیزیں اور سامنے آئی کہ جن کو خیال کیا گیا کہ آج اس کا حصہ بنا دیں. ایک تو یہ ویمن امپاورمنٹ سے متعلق ہماری ساتھیاں بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ بات آئی کہ خواتین کا جو رول ہے برادری میں وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ اتنا نہیں ہے, تو اس لیے اس کے اوپر کچھ توجہ دینی چاہیے. تو آج اس خیال سے نوشابہ بہن کو میں نے کال کیا. انہوں نے برادری میں بہت کام کیا ہے, سوشل ورک بھی کرتی ہیں, اور اگر بھائی خرید برا نہ مانے تو شاید کاروبار میں بھی ساتھ دیتی ہیں. تو چنانچہ مجھے پتہ چلا وہ KNN کی جو این ہے وہ نوشابہ بہن ہے, یہی کچھ کرتی ہیں. اچھا تو ان کی دونوں طرف کنٹریبیوشن ہے. مجھے سوشل سائٹ کے اوپر زیادہ باتیں تھی اسکولوں کو چلانے کے حوالے سے, اور جو ایک ہسپتال بھی جو ہے مجھے میری وائف نے بتایا تھا کہ وہ بھی کچھ مریضوں کو وہاں بھیجتے رہے, وہ آپ ہی کے ان کے انڈر میں ہیں. اور دوسری چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ یہی بزنس سپورٹ پروگرام سے متعلق تھی. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہم نے آج تھوڑا سا اپنے ایجنڈے میں ان کو شامل کر دیا ہے, اور اس میں انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں. میرے پاس شکریہ کے بہت سارے موضوع ہیں, کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں اسی پہ بات ختم کر دوں. اور وہ جو ادارے کی بنیاد پڑی تھی, میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ اور کارواں بنتا گیا.
تو میں اس میں تھوڑی سی ترمیم میں اکیلا چلنے کے بجائے کہنا چاہتا ہوں، ہم اکیلے ہی چلے تھے اور پھر آج یہ کارواں بن گیا۔ تو شاہد بھائی آپ نے پوچھا تھا نا اتنے لوگ، وہ یہ سب اصل میں ہر ایک کمیٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ادارے کے لیے۔ یہ برادری کی میں معلومات کر رہا تھا کہ اس کی آبادی کتنی ہے، تو پتہ چلا 91 میں ایک سینسس ہوا تھا اور اس میں 6500 گھر تھے، یعنی ہاؤس ہولڈ، اور 30,000 افراد پہ مشتمل برادری تھی۔ بھائی سلطان شاید کچھ زیادہ اس پہ بات کر سکیں۔ تو میں نے اس کو پروجیکٹ کروایا کہ آج کی بنیاد پہ، کیونکہ دوبارہ تو سینسس نہیں ہوا، تو یہ آبادی تقریباً اس وقت 54,000 افراد پہ مشتمل ہونی چاہیے اور ہاؤس ہولڈ تقریباً 11,700 ہوں گے۔ تو ایک حصہ جو تھوڑا سا مجھے ایویڈنس بیسڈ کام کرنے کا رہا ہے شوق، 2 سروے کروائے گئے، ایک اللہ ٹاؤن میں اور ایک دہلی کالونی میں۔ حیرت انگیز قسم کی چیزیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہاں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ اگر آپ سب کو بھی تعجب ہو تو کوئی عجب بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی طور پہ اس سروے میں ہر گھر کے فرد نے اپنی آمدنی بتائی تھی، وہ ایوریج 20,000 روپے ہے دونوں علاقوں میں۔ تو یہ گویا ایک سوچنے کا ہمیں موضوع دیتا ہے کہ کس طرح ہمارے برادری میں ڈسپیرٹی ہے اور کس طرح کے معاشی مسائل ان لوگوں کو ہو سکتے ہیں جو ہمارے مختلف ان علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ برادری کے لیے کام کیا گیا تھا۔ تو اب مجھے حکم ہے ازا لا الہ الا اللہ، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب کا۔ اور سب سے پہلے میں ڈی پی ایس ایف اور ڈی پی ایس ایف کی کہانی بھی ایک بتا دوں، کیونکہ اس میں شکریہ طارق صاحب کا ہے۔ جب پہلی میٹنگ ہوئی اور یہ چونکہ ابھی جا رہے ہیں تو میں نے اس کا حصہ پہلے کروایا ریکویسٹ کر کے کہ جب ہم ڈی پی ایس ایف کے لیے بیٹھے تو اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈی پی ایس سی ایف کر کے بھی ادارہ بھائی طارق کے والد بھائی رفیع شمشی صاحب نے قائم کیا تھا۔ اچھا، ان کی دور اندیشی سے تو آپ سب واقف ہیں اور برادری میں جو انہوں نے کنٹریبیوشن کی تھی اس سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ 30-35 سال پہلے انہوں نے اس بات کو سوچا تھا کہ برادری میں تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو بھائی سلطان اور بھائی منصور یہ دو اس کے ٹرسٹیز تھے۔ تو اس دن یہ طے پایا کہ اب وہ چونکہ تقریباً ختم ہے تو ڈی پی ایس سی ایف اور ڈی پی ایس ایف دونوں کو مرج کر دیا جائے۔ اتفاق دیکھیں وہ بھی ڈی پی ایس سی ایف کے نام سے تھا، وہ ای جو ہے اس کا ایجوکیشن ہے۔ تو یہ طے پایا کہ دونوں کو مرج کر دیا جائے۔ تو وہ مرج کرنے کے بعد اس کا ایم او یو ایک پینڈنگ تھا۔ بھائی سلطان نے یہ کام دیا ہوا تھا بھائی منصور کو کہ جب بھی کبھی اکٹھا ہوں گے تو ہم ساتھ اس کو سائن کر کے ہینڈ اوور کریں گے، ایسے ہی نہیں۔ تو میں ابھی یہ درخواست کروں گا کہ فوراً بعد یہ جو ہے نا ایم او یو سائن کرنے کا بلال رکھ لیجیے گا تاکہ بھائی طارق رفیع جو ہے، اب بھائی طارق رفیع جو ہے وہ بالکل والد کی طرح ہیں اپنے، ماشاء اللہ انہوں نے بھی وہی دور اندیشی، سوبرنیس، ہمبلنیس، سب سے بڑی نیچ نوائی ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ کس طرح سے یہ بھی خاموشی سے برادری کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ مجھے بھی نہیں بتاتے ویسے تو، لیکن اب میں تھوڑا تھوڑا برادری کے معاملات میں گھس گیا ہوں تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج سائن کریں ڈی پی ایس سی ایف کی طرف سے۔ اور ایک بات اور اس سے متعلقہ ہے، بھائی سلطان آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح لوگ اپنی چیزوں کو رکھ کے بھول جاتے ہیں اور خاص طور پہ ادارے۔ تو میں وہ کہانی بتا دوں کہ اس کے شیئرس آپ کی اجازت ہے؟
تو خیر یہ جو ہے نا اس ادارے میں بھائی رفیع صاحب نے بہت بڑا کام کیا. جیسے میں نے کہا ان کی ماشاءاللہ دور اندیشی کی چیزوں کی, انہوں نے سوچا کہ آگے اس کے مالی مسائل نہ پیدا ہوں تو انہوں نے کچھ شیئر خرید کے اور لاکر میں رکھا کے اور چھوڑ دیے تھے. تو اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ڈبے میں اسٹاک وہ ریکارڈ سے پتہ چلا شیئرز بھی ہیں, شیئر سے پتہ چلا ایک اکاؤنٹ بھی ہے, اکاؤنٹ سے پتہ چلا ایک لاکر بھی ہے, لاکر سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کے دستخط کرتے ہیں وہ تو دنیا میں نہیں ہے. تو اب آپ لاکر کو کھولنے کا کام آسان نہیں ہوتا, وہ کئی ماہ لگے اس میں. بھائی سلطان آپ کا شکریہ, انہوں نے بھی کوشش کری اور پھر فائنلی جا کے وہ کھولے, وہ شیئرز نکل آئے اور اب وہ جو ہے ان کی مالیت بے انتہا ہے. میں نہیں بتا رہا کتنی ہے, مطلب بہت ہے. اور وہ جو ہے اس زمانے کے لیے میں ان کی فیس ویلیو الگ تھی اور مارکیٹ ویلیو الگ ہے. تو وہ بھی ایک ایسا کام کیا تھا ان کے والد صاحب نے کہ آتے وقتوں کے لیے ادارے کو مالی مشکلات نہ آئیں تو وہ شیئرز انہوں نے رکھا دیے. آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈی پی ایس ایف کے سلسلے میں کچھ اسی طرح کا سوچ رہے ہیں. ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بن جائے گا, جب وہ بن جائے گا تو بہت سارے مسئلے آگے کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو میں میرا آخری بہت دیر میں ہو رہا ہے, سب کا پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. بائی نیم تمام کمیٹی کے جو ہیڈز ہیں, بھائی طارق آپ عثمان اللہ تعالیٰ جے پی ایس ڈی بورڈ کے سلسلے میں جس طرح کام کر رہے ہیں, پورے اسکول کو سنبھالا ہوا ہے, آپ کا بہت شکریہ. بھائی منصور آپ نے جس کمیٹی کو سنبھالا ہوا ہے بزنس سپورٹ پروگرام کا, آپ کا بہت شکریہ. سعدیہ صاحبہ ایکیڈیمک کمیٹی, آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں بچے کس طرف جاتے, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کی ٹیم میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں. اور بھائی خرم آپ کی یہ کنٹریبیوشن کہ آپ نے جی پی ایس ڈی میں اس کو سوچا اس طرح کہ اسکول کو ڈی پی ایس ایف کے ساتھ مل کے کیا جائے, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کی تمام کمیٹی کے افراد کا جو یہاں موجود ہیں, بھائی شریف آئے نہیں ہیں لیکن بھائی اقبال صاحب, بھائی احمد عزیز صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو میں اس پہ آپ سے اجازت دوں گا. یہ انشاءاللہ کوشش کر کے 1 بجے تک ہم پروگرام ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کھانے پہ شریک ہوں. میں بلال آپ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے بغیر کوئی ادارہ آگے چل نہیں سکتا. اچھا اب یہ آپ اس کو اہتمام کرنے سے نہیں چل سکتا. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے اگلے حصے میں ہماری ایک کمیٹی ہے بزنس سپورٹ پروگرام, اور اس کمیٹی کو بنے ہوئے یہ کمیٹی اسی 2021 میں فارم کی گئی ہے. ہماری ہر کمیٹی کا اسٹرکچر کچھ ایسا ہے, اس میں 4-5 ممبران ہیں اور ایک چیئرمین ہے. تو اس کمیٹی کے منتخب چیئرمین بھائی منصور مبین ہیں. میں ہاؤس روم کے اوور ہینڈ اوور کر رہا ہوں. بھائی منصور آپ پلیز